کیونکہ اس نے اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے فیصلے کو، دین اسلام کو، 14 صدیوں کے فقہائے عظام کے فیصلے کو ملیا میٹ کیا ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کا کیس فیصلہ بھی اس کے سامنے رکھا گیا کہ عدت کے معاملے میں 39 دن جو ہے وہ شریعت کورٹ نے مقرر کیے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہاں پر عورت کو جو ہے وہ یہاں پر رعایت ملے گی، لہذا میں یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے کیا تھا وہ بھی نہیں مانتا۔ تو بھائی یہ فیصلہ تھا یا تم نے عمران خان کے ہاتھ باندھ کے اس کو جو ہے وہ جیل میں پھینکنا تھا؟ یہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا گیا، قرآن مجید کا مذاق اڑایا گیا، عدت کے مسائل کا مذاق جج نے اڑایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اگر کوئی عدلیہ وہ خوددار جج ہوگا تو اس قدرت اللہ کے اوپر جو ہے وہ دفعات لگیں گے اور اس کو پابند سلاسل کیا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی بڑے عالم ہیں، علماء اکرام ہیں اس وقت، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان بھی بہت بڑی سیٹ پر رائج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں کی میرے ہاتھ پر بیعت ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں تو تمام لوگ خاموش ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں فضل الرحمان کو مولوی نہیں مانتا، عالم نہیں مانتا، مفتی نہیں مانتا۔ فضل الرحمان جو ہے وہ ڈیزل ہے، اسے ڈیزل کہنا چاہیے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بگنے والا، اور قوم کو کہے کہ جس کے گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا تحریک انصاف کا ہوگا وہ یہودی ہے۔ کیا میں ایسے بندے کو عالم مان لوں؟ عمران خان کی دشمنی میں جو اس قدر گر جائے، ایک بندے کو گرانے کے لیے یہ اس قدر حواس باختہ ہوئے ہیں کہ وہ ہر حد پار کر دیتے ہیں، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول اللہ یاد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ قرآن کی حدود، نہ حدیث کی حدود، ان کو کیسے میں عالم مان لوں؟ اس وقت آپ نے اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے، 8 فروری کو نکلنا ہے، کسی خوف کو پاخاطر میں نہیں رہنا، عمران خان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جتوانا ہے، پاکستان میں عمران خان کو آزاد کروانا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان آئے گا، یہ ظلم کی رات چھٹے گی، پاکستان جو ہے وہ دنیا میں انشاءاللہ اس کا مقام ہوگا، کیونکہ عمران خان ہے جو حقیقی آزادی چاہتا ہے، عمران خان ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کا مجرم بنا ہے۔ یہاں کے جو غدار تھے وہ امریکہ کے پٹھو تھے، انہوں نے مل کر عمران خان کو گرایا ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں، ہم پاکستان بچائیں گے، ہم اس ملک کے اندر سے یہ ظلم اور جبر کو ختم کریں گے، اور اس کا واحد طریقہ ہمارے پاس ووٹ کی پرچی ہے، ووٹ کی طاقت ہے۔ 8 فروری کو ہر شخص نکلے، ماں بہن بیٹی بزرگ بھائی نکلیں اور جا کے ووٹ کریں۔ آپ کے اس ووٹ سے آپ کا محبوب لیڈر عمران خان انشاءاللہ 10 فروری کو باہر آئے گا، اور پھر اللہ نے چاہا تو اس ملک کا وزیر اعظم بن کے پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کی قیادت کرے گا۔ اللہ نے چاہا عمران خان اس ملک کے اندر سے حقیقت کے طور پہ پوری قوم کو آزاد کر دے گا۔ آپ کو پھر پولیس گردی کا سامنا نہیں ہوگا، آپ کی چادر چار دیواری کو جس طرح پامال کیا گیا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس طرح گھسیٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، پردے چھینے گئے، ان کے گھروں کے اندر جا کر بچوں کو مارا گیا، جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی، پورے ملک میں انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے میری قوم نکلے، عمران خان نے پیغام دیا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنے حق کے لیے آپ نے نکلنا ہے، اور اللہ کی کامیابی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عمار حیدر کا سلام پہنچے جی۔ عدت کے فیصلے کے اوپر آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے یہ کیا فیصلہ ہے، کیوں کیا گیا، کیا یہ شریعت کے اکارڈنگ ہے یا شریعت کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھنے کے لیے تمام چیزیں ہیں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر عدت کے اوپر 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، عدالتوں نے اسلامی رولز کو ٹچ کیا ہے، کیا لگ رہا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے ملک؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ عمران خان کے خلاف ہماری عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ ان شرمناک فیصلوں میں سے اسلام کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا وہ عدت اور نکاح کیس کا فیصلہ ہے، جو انتہائی بھونڈا بھی ہے اور انتہائی غلط بھی ہے، کتاب و سنت کے خلاف بھی ہے۔ تو عمران خان پاکستان کا ہی نہیں امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اس کو گرانے کے لیے تمام قوتیں، چاہے وہ پاکستان کی ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہوں، جو اسلام کو نہیں چاہتی پھلتا پھولتا ہوا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ رائج ہوتا ہوا، وہ عمران خان کو گرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اس کے خلاف جو ہے وہ گھڑی کا کیس آ جاتا ہے کہ اس نے گھڑی لی ہے، اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس کے اوپر دائر کر دیا جاتا ہے، اس پر اس کو سزا دی جاتی ہے، 14 سال کی سزا اس کو جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے، کبھی 2.5 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اور کبھی جو ہے سائفر کے اوپر اس کو جو ہے وہ 7 سال کی سزا، 10 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ اور نکاح جیسا مقدس رشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید
میں بیان کیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورۃ النساء نازل کی. اسی طرح سورۃ الطلاق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی. عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق اور پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ کہتے ہیں میری یہ نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے بیوی تمہارے لیے بنائی. تو یہ اتنا مقدس رشتہ اس کو اڈیالہ جیل کے اندر ایک جج نے جس طرح پامال کیا ہے، روندا ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے. اور پاکستان کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سخت قسم کی تنقید کی جا رہی ہے. اس کو علماء کرام، مفتیان عظام جو ہیں وہ رد کر چکے ہیں. اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی نکاح کے اوپر کسی کو جو ہے وہ سزا نہیں دی گئی، یہاں پر یہ سزا دی جا رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے مسائل کو بیان بھی کیا ہے، نکاح کے مسائل کو بیان بھی کیا ہے، طلاق کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ججز ہوتے ہیں انہیں دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور وہ دین اسلام پر اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتے ہیں اور وہ دین اسلام پر طبع آزمائی کرتے ہیں اور فتویٰ جو ہے وہ دیتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں. لوگوں کے گھروں کو حلال طرح سے جو وہ بسے ہوتے ہیں ان کو اجاڑ دیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے خلا کی مثال رکھتا ہوں. پاکستان کی عدالتوں میں جتنے بھی خلا ہوتے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ خلا نہیں ہوتا. جہاں پر بھی وہ عورت آگے جا کر نکاح کرتی ہے وہ بیچاری عورت ساری زندگی بے نکاحی رہتی ہے، حرام کا تعلق رکھتی ہے. کیونکہ پاکستان کی عدالتوں میں جو خلا کا قانون ہے وہ غیر اسلامی ہے. جج کو قطعاً یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ میری بیوی ہے تو اسے میں طلاق دے سکتا ہوں، آپ کی بیوی ہے تو آپ طلاق دے سکتے ہیں. خلا جو ہے وہ عورت کا حق ہے، وہ لے سکتی ہے، لیکن خلا دینے والا اس کا شوہر ہی ہوگا. عدالت اس کے شوہر کو باؤنڈ کر سکتی ہے، عدالت اس کو جو ہے وہ خلا نہیں دے سکتی. یہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے. یہ جو قرآن مجید اللہ نے ہم پر نازل کیا نا، بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، یہ ہے حق، یہ ہے اتھارٹی. اس کے علاوہ جس کا جو فیصلہ ہوگا، چاہے وہ مفتی ہو، وہ علامہ ہو، وہ فقیہ ہو، وہ چاہے مجتہد ہو، چاہے وہ کوئی قاضی ہو، چاہے وہ جج ہو، اس کے تمام فیصلے کتاب و سنت کے خلاف رد کر دیے جائیں گے، گندی نالی میں پھینک دیے جائیں گے. ابھی یہ فیصلہ جو عمران خان کے خلاف آیا ہے عدت کیس کا، یہ نکاح کیس کا، اس کے اندر بھی یہاں پر بڑے شرمناک بلنڈر کیے گئے ہیں. کیونکہ عمران خان کو گرانا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کی نفرت جو ہے وہ ابھارنی ہے. عمران خان کے خلاف لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے نکلنا آئیں، کیونکہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام خان کے ساتھ کھڑے ہیں. 10 اپریل 2022 سے لے کر آج تک قوم پاکستان کی عمران خان کے ساتھ وفا کر رہی ہے. اس کو گرانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ عدت کیس کو لانچ کیا گیا. اور یہ کیس جس طرح پہلے اسلام آباد کی کورٹ سے وڈرا کیا گیا، محمد حنیف نامی ایک شہری نے عمران خان اور اس کی بیوی پر کیس کیا. بھلا یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ میاں بیوی کے اوپر کیس کر رہے ہیں نکاح کے اوپر؟ تھرڈ پرسن کو کیا تھا؟ لیکن جب مقتدر حلقوں کو یہ پتا چلا کہ یہ کیس توڑ جائے گا، کسی بھی عدالت میں ٹھہر سکے گا، ایون کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں بھی نہیں ٹھہر سکتا، تو انہوں نے اس کیس کو وڈرا کیا. وڈرا کرنے سے پہلے خاور مانیکا، جسے میں خاور نائکا کہوں تو بے جانا ہوگا، اس کو انہوں نے گرفتار کیا کرپشن کے کیس میں اور اس کو جیل میں رکھا. وہاں پر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اور اس کے بعد اس کو رہا کیا. رہا کر کے وہ سیدھا یہاں تو وہ جاتا ہے جیو پہ، یہاں آتا ہے اگلے دن عدالت میں اور آ کے نئے سرے سے کیس دائر کرتا ہے عمران خان کے اوپر، بشرا بی بی کے اوپر، کہ یہ ان کا تعلق نکاح کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بھلا 6 سال یا 5 سال پہلے خاور مانیکا نے بھانگ پی ہوئی تھی، کہاں وہ سویا ہوا تھا کہ اس نے اس وقت تو وہ قسمیں دے رہا تھا کہ اس جیسی خاتون، اس جیسی عورت میں نے نہیں دیکھی، یہ نیک بھی ہے، پاک باز بھی ہے. اور پھر جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، کرپشن کیس میں اس کو پکڑا جاتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی سے گندی عورت ہی کوئی نہیں ہے اور عمران خان سے جو ہے وہ بدکار بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تمہیں تمہارے بڑوں نے جس طرح ڈوز دی ہے، جس طرح انہوں نے انجیکٹ کیا ہے، پوری قوم کے سامنے ہے. اور پھر جس طرح جج قدرت اللہ نے، کیونکہ اس نے اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے فیصلے کو، دین اسلام کو، 14 صدیوں کے فقہائے عظام کے فیصلے کو ملیا میٹ کیا ہے. حالانکہ اس کے سامنے سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کا کیس فیصلہ بھی اس کے سامنے رکھا گیا کہ عدت کے معاملے میں 39 دن جو ہے وہ شریعت کورٹ نے مقرر کیے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہاں پر عورت کو جو ہے وہ یہاں پر رعایت ملے گی، لہذا میں یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے کیا تھا وہ بھی نہیں مانتا. تو بھائی یہ فیصلہ تھا یا تم
تم نے عمران خان کے ہاتھ باندھ کے اس کو جو ہے وہ جیل میں پھینکنا تھا. یہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا گیا, قرآن مجید کا مذاق اڑایا گیا, عدت کے مسائل کا مذاق جج نے اڑایا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اگر کوئی عدلیہ وہ خوددار جج ہوگا تو اس قدرت اللہ کے اوپر جو ہے وہ دفعات لگیں گے اور اس کو پابند سلاسل کیا جائے گا. مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی بڑے عالم ہیں, علماء اکرام ہیں اس وقت, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان بھی بہت بڑی سیٹ پر رائج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں کی میرے ہاتھ پر بیعت ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں تو تمام لوگ خاموش ہیں. پہلی تو بات یہ کہ میں فضل الرحمان کو مولوی نہیں مانتا, عالم نہیں مانتا, مفتی نہیں مانتا. فضل الرحمان جو ہے وہ ڈیزل ہے, اسے ڈیزل کہنا چاہیے. ڈیزل کے پرمٹ پہ بگنے والا اور قوم کو کہے کہ جس کے گھر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا تحریک انصاف کا ہوگا وہ یہودی ہے. کیا میں ایسے بندے کو عالم مان لوں؟ عمران خان کی دشمنی میں جو اس قدر گر جائے, ایک بندے کو گرانے کے لیے یہ اس قدر حواس باختہ ہوئے ہیں کہ وہ ہر حد پار کر دیتے ہیں. نہ اللہ یاد رہتا ہے, نہ رسول اللہ یاد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نہ قرآن کی حدود, نہ حدیث کی حدود. ان کو کیسے میں عالم مان لوں؟ اس وقت جتنے جید علماء ہیں تمام مکاتب فکر کے, وہ اس فتوے کو, اس فیصلے کو جو قدرت اللہ نے دیا ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے علماء اس فیصلے کو جو ہے وہ رد کر چکے ہیں کہ عمران خان کی بیوی بشرا بیوی جو ہے, بشرا بیوی, ان کا نکاح جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق ہوا ہے. یہاں پر میں پھر بات کہنا چاہتا ہوں, فتنہ کون ہے؟ فتنہ مفتی سعید ہے, جو کہ ایک کذاب جھوٹا بدبخت انسان ہے, جس نے پہلے نکاح پڑھایا, پھر نکاح کے بعد شوشہ چھوڑا. اگر میں پوچھتا ہوں جج قدرت اللہ سے, بتائیے گا مجھے آپ نے نکاح پڑھانے والے پر کون سا جرم لگایا؟ اس کو کتنی تم نے سزا دی؟ اس نکاح کے اندر جو گواہ تھے جن میں فرعون چودھری بھی ہے, اس فرعون چودھری کو تم نے کتنی سزا دی ہے؟ جبکہ تم نے کسی کو سزا نہیں دی. اور عمران خان پر 7 سال کی قید اور اسی طرح جرمانہ, بشرا بی بی پر 7 سال کی قید اور ان پر جرمانہ, اور عمران خان کا نکاح کینسل کیا ہے, ختم کیا ہے کہ اب یہ میاں بیوی نہیں ہے. عدالت کے ڈیول سٹینڈر ہیں. ایک کیس توشہ خانہ میں عمران خان کی بیوی ڈکلیئر کر کے وہاں پر بشرا بیوی پر جو ہے وہ جرمانہ اور اسی طرح جو ہے وہ 14 سال کی قید رکھی ہے. دوسرے ہی اسی جگہ پر اڈیالہ جیل کے اندر دوسرے جج نے آ کر اس نے عمران خان کو کہا ہے کہ یہ تیری بیوی نہیں ہے. یہ عدلیہ ہے یا مذاق ہے؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ دنیا بھر میں پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر کے سب سے نچلے نمبر پہ جا چکی ہے. اس کا کوئی اعتبار کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے جج بکتے ہیں, یا پھر کوئی ان کی اور ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے کہ مریم نواز نے کہا تھا اور اس نے جج ارشد کو بلیک میل کیا. ان کی ویڈیوز ہوں, تم قانون کے لیے بک جاؤ. تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کے سامنے تم نے فیصلے کے اندر شامل ہونا ہے اور وہاں اللہ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرے گا اس سے تم کیسے چھوٹ سکو گے؟ دنیا میں تم کسی کو لیگ پولنگ کرنے کے لیے جھوٹے فیصلے دے سکتے ہو, اور یہ فیصلہ کسی بھی بڑی عدالت کے اندر, ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, 2 پیشیوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا. مفتی صاحب کیا لگ رہا ہے 8 فروری کو جو ہے وہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے ملک کے اندر, الیکٹورل سسٹم آ رہا ہے, لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نکل رہے ہیں تمام کے تمام لوگ. کیا ان تمام فیصلوں سے, ان تمام سزاؤں سے خان صاحب کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. عمران خان نے نکاح کیا تو اس کو نکاح کو تم نے کینسل کر دیا. آج عمران خان رنڈوا ہے, کوئی اپنے لیے اپنے طرف سے کوئی تیار کر لو. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بھائی وہ مریم نواز جس کو تم اس ملک کی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو, لندن سے امپورٹ کیا ہے اس کے ابا جان کو, وہ اس نے مریم صفدر نے کیپٹن صفدر کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے, اس کا نکاح جو ہے وہ 25 دسمبر کو ہوتا ہے اور وہ 26 اپریل کو بیٹی کو جنم دے لیتی ہے. کیا اس پر کیس نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تم نے جو ہے وہ کس طرح کے معاملات کیے ہیں؟ 4 ماہ کے اندر کوئی بچی پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو, کیا وہ حلال کا ہوتا ہے؟ کیا سارے قانون اور اس طرح کے دھونس دھاندلی عمران خان کے اوپر ہی چلے گا؟ نہیں چلے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا جذبہ جتنا بھی ان پر ظلم کیا گیا, تشدد کیا گیا, نہیں کم کر سکے. قوم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس عدت کیس اور نکاح کے ختم کرنے والے فیصلے کے بعد پاکستانی قوم پہلے سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے, 8 فروری کو نکلنا ہے, کسی خوف کو پاک خاطر میں نہیں رہنا. عمران خان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جتوانا ہے. پاکستان میں عمران
عمران خان کو آزاد کروانا ہے. انشاءاللہ عمران خان آئے گا, یہ ظلم کی رات چھٹے گی, پاکستان جو ہے وہ دنیا میں انشاءاللہ اس کا مقام ہوگا, کیونکہ عمران خان ہے جو حقیقی آزادی چاہتا ہے. عمران خان ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کا مجرم بنا ہے. یہاں کے جو غدار تھے وہ امریکہ کے پٹھو تھے, انہوں نے مل کر عمران خان کو گرایا ہے. ہم عمران خان کے ساتھی ہیں, ہم پاکستان بچائیں گے, ہم اس ملک کے اندر سے یہ ظلم اور جبر کو ختم کریں گے, اور اس کا واحد طریقہ ہمارے پاس ووٹ کی پرچی ہے, ووٹ کی طاقت ہے. 8 فروری کو ہر شخص نکلے, ماں بہن بیٹی بزرگ بھائی نکلیں اور جا کے ووٹ کریں. آپ کے اس ووٹ سے آپ کا محبوب لیڈر عمران خان انشاءاللہ 10 فروری کو باہر آئے گا, اور پھر اللہ نے چاہا تو اس ملک کا وزیر اعظم بن کے پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کی قیادت کرے گا. اللہ نے چاہا عمران خان اس ملک کے اندر سے حقیقت کے طور پہ پوری قوم کو آزاد کر دے گا. آپ کو پھر پولیس گردی کا سامنا نہیں ہوگا. آپ کی چادر چار دیواری کو جس طرح پامال کیا گیا, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس طرح گھسیٹا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, پردے چھینے گئے, ان کے گھروں کے اندر جا کر بچوں کو مارا گیا, جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں پورے ملک میں, انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے میری قوم نکلے. عمران خان نے پیغام دیا ہے, ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اپنے حق کے لیے آپ نے نکلنا ہے, اور اللہ کی کامیابی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا وقت دینے کا. جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تمام تر معاملات کے اوپر, تمام تر کیسز کے اوپر ان کے ساتھ بات ہوئی, خاص طور پہ عدت کے معاملے کے اوپر کہ یہ نکاح والا جو معاملہ ہوا ہے, یہ طلاق والا یا معاملہ ہوا ہے, یا ان دونوں کو الگ کر دیا گیا ہے, ان کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلی اپنی رائے کا اظہار کیا. قوم سے بار بار پھر یہی اپیل کی جاتی ہے کہ 8 فروری کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ گھروں سے نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں, اپنا ٹھپا لگائیں, ہر ایک کو بتائیں کہ ہم ہیں, 26 کروڑ ہے ابھی زندہ ہیں. لوگوں کے بند کمروں کے فیصلوں کو بالکل ریجیکٹ کر کے بالکل باہر نکلیں اور ووٹ دیں, کیونکہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, اور یہاں پر جنگل کا بھی قانون سروائیو نہیں کر رہا. خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے اس چینل کا. اجازت دیجیے, اسی کے ساتھ ہم مار کو اللہ حافظ.